بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جریج والا بچہ۔ یہ جریج نامی شخص بنی اسرائیل میں بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا۔ ماں آئی اور اسے بلایا تو وہ دل میں کہنے لگا، یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھنے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آ گئی اور پکارا، اے جریج۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکار لگائی، اے جریج۔ وہ کہنے لگا، اے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ بہرحال وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہا۔ اس کی ماں نے کہا، یا اللہ، اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی ان سے اس کا سابقہ نہ پڑے۔ پھر بنی اسرائیل میں جریج کا اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی ضرب المثل تھی۔ وہ بولی، اگر تم لوگ کہو تو میں جریج کو ابتلاء یافتہ میں ڈالوں، یعنی وہ اپنی نماز چھوڑ دے گا اور زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ عورت جریج کے سامنے گئی، لیکن جریج نے اس کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کی عبادت خانے میں آیا کرتا تھا اور اس سے زنا کر لیا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی، یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے۔ اس نے اتارا اور اس کی عبادت خانے کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تو اس سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچے کو لے آئے تو جریج نے کہا، ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ میں ایک کچوکا لگایا اور بولا، اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا، فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جریج کی طرف دوڑے اور اس کو بوسہ دینے لگے اور اسے چومنے لگے اور کہنے لگے، ہم تیری عبادت خانے سونے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں۔ وہ بولا کہ نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے بنا دو۔ تو لوگوں نے بنا دیا۔ تیسرا بچہ جس نے ماں کی گود میں بات کی۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ ایک عمدہ جانور پر ایک خوش واضح خوبصورت سوار گزرا تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف منہ کر کے اسے دیکھا اور کہنے لگا، یا اللہ، مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اتنی بات کر کے پھر وہ بچہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، گویا میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا۔ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی، مجھے اللہ تعالی ہی کافی ہے اور وہی میرا وکیل ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا، یا اللہ، میرے بیٹے کو اس طرح کا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا۔ اسی وقت ماں اور بیٹے سے گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا، جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا، یا اللہ، میرے بیٹے کو ایسا کرنا، تو نے کہا، یا اللہ، مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور یہ لونڈی جسے لوگ مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے زنا کیا اور چوری کی ہے، تو میں نے کہا، یا اللہ، میرے بیٹے کو اس طرح کا نہ بنانا۔
اس پر تو کہتا ہے اللہ مجھے اس طرح کرنا یہ کیا بات ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا، اور اس لونڈی پر لوگ تہمت لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے، حالانکہ اس نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دینا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔